اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک ایسے نیک دل اور صاف نیت والے تاجر کا ہے کہ جس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی گواہی 2 کبوتروں نے دی۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ عراق میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاجر کو بے شمار جانوروں اور بے پناہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ یہ تاجر جانوروں کو بیچنے اور خریدنے کا کاروبار کرتا تھا، جانوروں کی خوب خدمت کرتا تھا اور ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کرتا، ان کو اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے مناسب منافع پر انہیں بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا اکثر سفر کرتا رہتا، کیونکہ یہ ایک علاقے سے جانور خریدتا اور دوسرے علاقے میں بیچ دیتا، اور اسی طرح اسے جو تھوڑا بہت منافع ہوتا اس سے یہ اپنا گھر بار چلا رہا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ یہ تاجر اپنی کچھ بکریوں کو لے کر دوسرے شہر میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں بکریوں کے ساتھ دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، گھر میں اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ تو اس کا بیٹا اسے کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ دوسرے شہر میں آؤں گا، لیکن باپ نے کہا نہیں، اس بار میں اکیلا ہی سفر پر جاؤں گا، تم گھر کا خیال رکھنا اور میری غیر موجودگی میں باقی مال مویشی کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے۔ بس یہی کہہ کر یہ تاجر اپنی ان بکریوں کے ساتھ جو اس نے بیچنی تھیں دوسرے شہر کی طرف چل نکلا، اور دوسرے شہر میں پہنچ کر اس نے ایک سرائے میں کچھ قیام کیا۔ اب جس شہر میں یہ موجود تھا اس شہر میں اس وقت مال مویشی کا ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں اس میلے میں بیچ دیں اور خوب نفع اور رقم کما لی، اور یہ بہت ساری رقم لے کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ شخص راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فلاں تاجر ہے بھی اکیلا اور اس کے پاس بہت ساری دولت بھی ہے۔ تو یہ ڈاکو اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ڈاکو موقع کی تاک میں تھا کہ کب یہ تاجر کسی ویران جگہ میں پہنچے اور میں اس کو وہاں لوٹ لوں۔ آخر کار اس ڈاکو کو موقع مل گیا اور اس تاجر نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ اب جیسے ہی یہ تاجر اس درخت کے نیچے بیٹھا، ڈاکو فوراً اس کے سامنے آیا اور اس کو کہنے لگا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو۔ یہ بیچارہ تاجر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اگر قریب کوئی ہے تو میں اسے اپنی مدد کے لیے بلاؤں اور اس ظالم ڈاکو سے اپنی جان چھڑوا لوں، لیکن یہ جگہ بالکل ویران تھی اور قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر کار تاجر نے اس ڈاکو کے سامنے ہار مان لی اور اپنی ساری دولت اس کے حوالے کر دی۔ لیکن اب ڈاکو اس بات کا خوف کرنے لگا کہ اگر میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ اپنے علاقے میں جا کر میرے بارے میں لوگوں کو بتائے گا، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں اور مجھے کوئی سزا مل جائے۔ اس لیے ڈاکو کا ارادہ بدل چکا تھا اور ڈاکو نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس تاجر سے سارا مال بھی لوٹ لوں گا اور اس کو جان سے مار ڈالوں گا، تاکہ نہ یہ زندہ رہے گا اور نہ ہی یہ لوگوں کو میرے بارے میں بتا پائے گا۔ مال لے کر جیسے ہی یہ ڈاکو تاجر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو تاجر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اب میری ساری دولت تو تمہارے پاس ہے، اب تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے زندہ چھوڑ دو۔ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں کہ میں تجھے دے دوں، لیکن ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔
ڈاکوؤں نے اس تاجر کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، لیکن یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور تاجر کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کچھ ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن دوسری طرف ڈاکو کے پاس ہتھیار تھے۔ آخر کار تاجر کی نظر درخت پر بیٹھے ہوئے دو کبوتروں پر پڑی۔ یہ تاجر ان کبوتروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم گواہ رہنا کہ اس ظالم شخص نے مجھے بے وجہ اور بے قصور مارا ہے اور میری ساری دولت بھی مجھ سے چھین لی ہے۔ میں تمہیں اپنا گواہ بناتا ہوں کہ تم میری گواہی جا کر میرے گھر والوں کو دینا تاکہ اس ظالم شخص کو سزا مل سکے۔ یہ تاجر بس ان کبوتروں کو مخاطب کر کے یہی کہہ پایا تھا کہ اس ڈاکو نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار کر کے اس تاجر کو جان سے مار ڈالا۔ لیکن اس تاجر کے مرنے کے بعد اس تاجر کے آخری الفاظ اس ڈاکو کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ ڈاکو سوچ رہا تھا کہ اس تاجر نے مرتے وقت ان کبوتروں کو مخاطب کیا، وہ بے زبان کبوتر جو کبھی بول بھی نہیں سکتے، وہ بھلا اس کی گواہی کیسے دیں گے؟ اور دل ہی دل میں یہ ڈاکو اس تاجر کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا کہ اس نے بے زبان پرندوں کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ خیر یہ ڈاکو اس تاجر کا لوٹا ہوا مال لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر جب کافی دنوں تک یہ تاجر اپنے گھر میں نہ پہنچا تو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس کی فکر ہونے لگی کہ خدا جانے ان کے گھر کا وارث ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ بہت دنوں بعد بھی جب یہ تاجر واپس گھر نہ پہنچا، اس تاجر کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی شہر میں جاؤں گا اور اپنے باپ کا پتہ کروں گا کہ آخر میرا والد کہاں رہ گیا ہے۔ بس اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور سفر کی تیاری کرنے لگا اور یہ اسی شہر میں سفر کر کے آ گیا جس شہر میں اس کا باپ اپنی بکریاں اور اپنا مال مویشی لے کر آیا تھا۔ اس نے اسی میلے میں آ کر تاجروں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو تاجروں نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا باپ یہاں آیا تھا اور اس نے اپنے مویشی بھی یہاں بیچے تھے اور خوب سارا نفع بھی کمایا تھا اور وہ اپنی منافع کی رقم لے کر یہاں سے واپس اپنے علاقے کی طرف جانے لگا، لیکن راستے میں ہی اس پر کسی بے رحم اور ظالم ڈاکو نے حملہ کیا اور اس کی ساری دولت اس سے چھین لی اور اس کو جان سے مار ڈالا ہے۔ اب اس کی لاش کو ہم نے اسی شہر کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ جب اس بیٹے نے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ بہت ہی غم زدہ ہوا اور یہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے علاقے میں کیسا انصاف ہے کہ ایک تاجر آپ کے علاقے میں تجارت کرنے کے لیے آیا اور ایک اجنبی ڈاکو نے اس پر حملہ کیا، اس کی ساری دولت بھی چھین لی اور اس کو جان سے بھی مار ڈالا۔ بادشاہ سلامت، مجھے باپ کی دولت کی کوئی فکر نہیں، دولت اللہ اور دے دے گا، لیکن مجھے اپنے باپ کی موت کا دکھ ہے۔ آخر مجھ سے میرا باپ بے وجہ اور بے قصور چھینا گیا ہے۔ اس نے بادشاہ وقت کے سامنے اپنی عرضی اور دہائی تو دی، لیکن بادشاہ نے اس کی باتوں پر کچھ توجہ نہ کی اور اس کو بادشاہ کے پاس سے انصاف نہ ملا۔ اس کے بعد یہ شخص قاضی وقت کے پاس پہنچا اور اس نے قاضی کو ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح میرا باپ اس علاقے میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، کسی ڈاکو نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ساری دولت چھین لی اور اس کو جان سے مار ڈالا۔ قاضی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تاکہ قاضی اس نوجوان کو انصاف دلوا سکے اور اس کے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے سزا دلوائے،
لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس تاجر کے قتل کی گواہی دے سکتا ہو۔ آخر کار قاضی نے اس نوجوان کو نا امید کر دیا اور قاضی نوجوان سے کہنے لگا، میاں میں نے پوری کوشش کی ہے تاکہ میں تمہارے باپ کے قاتل تلاش کر سکوں اور انہیں سزا دے سکوں، لیکن تمہارے باپ کی قسمت کے اس وقت تمہارے باپ کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا جس نے ہمیں قاتل کے بارے میں کوئی بھی ثبوت مہیا کیا ہو۔ اب ہم ایسے میں کسی انسان کو پکڑ کر اسے سزا تو نہیں دے سکتے، آخر ہم کسی کے ساتھ ایسے ہی نا انصافی نہیں کر سکتے۔ تاجر کا بیٹا دونوں جگہوں سے یعنی بادشاہ اور قاضی سے مایوس ہو کر واپس اپنے گاؤں میں لوٹنے لگا۔ یہ اب سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو یہ کیسے بتاؤں گا کہ اس کا خاوند قتل ہو چکا ہے اور اس کی ساری دولت بھی کسی ظالم شخص نے چھین لی ہے، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ یہ گھر پہنچا اور اس نے ماں کو آ کر ساری حال حقیقت بتا دی کہ کس طرح میرا باپ قتل ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے اسے وہیں دفن کر دیا ہے اور اس کی ساری دولت بھی کسی ظالم ڈاکو نے چھین لی ہے۔ جیسے ہی اس کی ماں نے یہ ساری بات سنی تو وہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی اور کافی دیر اس صدمے سے باہر نہ آ سکی۔ خیر ماں کو بعد میں ہوش آ گیا تھا اور دن گزرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا اور یہ صبر کر گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور لوگ اس قتل کے بارے میں بھول گئے۔ اب ان کی زندگی بھی پہلے کی طرح ہو گئی تھی، اگرچہ انہیں ایک وقت میں اپنے باپ کی جدائی کا دکھ پہنچا تھا، لیکن اب یہ اسے بھول چکے تھے۔ ادھر اس ڈاکو کے بارے میں سنیے کہ اس ڈاکو نے اس رقم سے تجارت شروع کر دی اور اسے تجارت میں منافع ہوتا گیا اور اب وہ ایک بہت بڑا تاجر اور امیر و کبیر انسان بن چکا تھا۔ ایک دن اس تاجر کا یہ نوجوان بیٹا مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا اور جب امام مسجد نے اسے پریشان جاتے ہوئے دیکھا تو امام مسجد اس سے پوچھنے لگا کہ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نوجوان شخص نے ساری بات بتا دی کہ آج کافی عرصے کے بعد مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے باپ کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے۔ خدا جانے میرے باپ کو کس نے قتل کیا اور ہو سکتا ہے میرے باپ کا قاتل ابھی بھی زندہ ہو اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ مسجد کا امام اس نوجوان شخص سے کہنے لگا، میں تمہیں ایک اللہ والے درویش کے پاس لے چلتا ہوں، تم اپنی مصیبت اسے بتانا، ہو سکتا ہے وہ اللہ والا تمہارے حق میں دعا کرے اور تمہاری مصیبت آسان ہو جائے۔ یہ نوجوان شخص اور یہ امام مسجد ایک جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مصروف ہے، دنیا اور ما فیہا سے بے خبر، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ان دونوں نے جا کر اس بزرگ کو سلام کیا اور پھر اس نوجوان شخص نے اس درویش کے سامنے اپنی ساری کہانی بیان کر دی۔ یہ بات سنتے ہی یہ درویش کہنے لگا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہارے باپ کی گواہی وہی دیں گے جنہوں نے اس کا قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم بس تھوڑا صبر کرو۔ ادھر اب یہ ڈاکو اتنا امیر ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو بڑی بڑی دعوتوں میں مہمان کے طور پر بلاتے تھے۔ ایک بار کسی نے اس ڈاکو کو مہمان کے طور پر اپنے ہاں تقریب میں بلایا۔ اب یہ ایک امیر و کبیر شخص کی تقریب تھی، اس میں کئی قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے اور علاقے کے بڑے بڑے عہدیدار اور امیر و کبیر لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس شخص کو جب کھانے کی میز پر بلایا گیا اور اس کے سامنے کھانا رکھا گیا اور اس نے جیسے ہی کھانا دیکھا تو کھانے کے اندر 2 کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس شخص نے جیسے ہی کبوتر دیکھے
تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی سارا ماجرا آ گیا کہ کیسے اس نے ایک نیک دل تاجر کو بے رحمی سے قتل کیا تھا، اور قتل ہوتے وقت اس نے کبوتروں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم میری گواہی دینا، میرے گواہ رہنا اور میرے قاتل کو سزا دلوانا۔ بس یہی سوچ کر یہ ہنسنے لگا کہ وہ تاجر بھی کتنا بے وقوف تھا کہ بے زبان پرندوں کو اپنا گواہ بنا کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے سامنے ساری بات خود بیان کر دی، اور یہ کہنے لگا کہ میں اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں ڈاکو تھا، میں نے فلاں تاجر کو قتل کیا تھا، اور اس نے اسی طرح بے زبان کبوتروں کو اپنا گواہ بنایا تھا، اور مجھے آج یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ آخر بے زبان پرندے کیسے گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ تاجر کتنا بے وقوف تھا۔ جب اس ڈاکو اور ظالم شخص نے اپنا گناہ اپنے ہی منہ سے بیان کر دیا تو بعد میں اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلے دن شہر کے ہر فرد کی زبان پر اسی ظالم ڈاکو کی کہانی تھی۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، اور بادشاہ نے فوراً اس ظالم ڈاکو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی والے دن سے ایک دن پہلے اس ظالم ڈاکو کی آخری ملاقات اس بیوی سے کرائی گئی، تو اس کی بیوی اس سے پوچھنے لگی، جب اتنے سال گزر گئے تھے اور تمہاری اس گناہ کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں تھی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے بھی اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ تم نے کسی کو قتل کیا ہے، تو پھر تم نے اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اقرار کیوں کیا ہے، اور کیوں سب لوگوں کو بول کر بتایا ہے کہ تو ہی قاتل ہے؟ یہ سنتے ہی یہ ظالم ڈاکو کہنے لگا، میں نے خود بول کر نہیں بتایا، بلکہ میں جس وقت کھانے کی میز پہ بیٹھا تھا اسی وقت میرے سامنے ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے اور انہوں نے مجھ سے سب کچھ کہلوایا ہے۔ اب مجھے اس تاجر کی یہ بات یاد آتی ہے کہ اس نے کبوتروں کو اپنا گواہ کیوں بنایا تھا۔ آج ان دو کبوتروں نے اس کی گواہی دے دی ہے اور اس تاجر کو انصاف مل چکا ہے۔ خیر مقررہ دن پر اس ظالم ڈاکو کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی کا تماشا دیکھنے والے لوگوں میں یہ نوجوان شخص، وہ امام مسجد اور اس تاجر کی بیوی بھی تھے۔ جب اس ظالم شخص کو سرے عام چوراہے پر سب لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی، جب اس ظالم شخص کو سرے عام چوراہے پر سب لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی تو ان تینوں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آج انصاف پورا ہو گیا ہے۔